اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ وسیم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل، جس پر موضوع چل رہا تھا ہمارا حیا اور حیا سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، تو میں اسی کو آگے جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں نے غالباً 2 حصوں میں بیان کیا تھا حیا سے متعلق۔ اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ مرد و زن دونوں کا میں نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد اس میں زیادہ تر خواتین کا آیا تھا، اور اس کے بعد میں نے مردوں سے متعلق کچھ حیا کے جو ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو غلط ہمارے مردوں کا رویہ جو چل رہا ہے ہم مردوں کا، اس پر میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، اور ابھی اسی کو میں چلتا ہوں کہ ہماری معاشرے میں حیا سے متعلق کون کون سی سنگین غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرہ کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہیں، لیکن ہم نے انہیں جانے انجانے میں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا اور ہماری ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ اس میں ابتدا کروں گا کہ چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے، کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے کہ وہ ہم سے کیا سبق لے رہے ہیں یا ہم سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اس حیا سے متعلق ہماری ان کو تعلیمات کیا ہیں؟ یقیناً ہم اس بات سے غافل ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ غافل ہیں۔ صرف غافل نہیں، بہت سخت غافل ہیں۔ جو میڈیا عام ہے، ٹیلی ویژن گھر گھر میں موجود ہیں، موبائل نیٹ ورکس جس پر کہ یوٹیوب اور دیگر چینل جو ویڈیو چینل ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ کبھی غور کیا ہے کہ کارٹون میں بچے کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے ذہن سازی کیا کر رہے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں کہ کارٹونز ہمارے جو چلتے ہیں، ایک کامن سا کارٹون ہے، چھوٹا سا بالکل، ٹام اینڈ جیری چلتا ہے۔ اب اس میں بھی وہ کیا دکھاتے ہیں کہ وہ بلا ہے، ٹام جو بلا ہے وہ کسی بلی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کس والی عادت ہے وہ جو ساری وہ دکھا رہا ہے، تو بچے وہی سیکھ رہے ہیں، اور ان کے اندر سے وہ حیا کی وہ وہیں پہ مر جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کس کرنا ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم سی عادت ہے یہ تو۔ پھر اسی طرح جو ہے بہت سارے کارٹونز ہیں کہ جن میں انہوں نے جو فیمیل کریکٹرز بنائے ہیں ان کے لباس ایسے چست قسم کے ہیں، کافی سارے ہیں، مجھے تو ذہن میں بھی نہیں ہیں، تو لباس ان کے ایسے چست ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمارے تو معاشرے کا یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے معاشرہ میں تو حیا جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا لباس ہے، تو بچے وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ ان کے ذہن سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ یہ چست لباس پہننا جو ہے یہ منع ہے یا یہ غلط ہے، ان کا ذہن نہیں ہے، وہ بس وہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم نے پہنے۔ اسی طرح جو کمپیوٹر گیمز ہیں، کمپیوٹر گیمز میں جو بچوں کی جو ذہنی نشو و نما کی جا رہی ہے وہ بھی نہایت غلط ہے۔ ایک ریسنگ کی گیم ہے جی ٹی اے، گرینڈ تھیفٹ آٹو، میں اس گیم کو واحد ترین گیم تصور کرتا ہوں، دیگر کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کا میں نے ایک حصہ ایک بچے کو کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، تو اس کے بعد سے میرے ذہن میں ہے وہ چیز۔ اب اس میں کیا چیز ہے؟ اولین چیز کہ وہ چوری سکھا رہی ہے، بچوں کو چوری سکھا رہی ہے، آپ نے جانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اسے گاڑی چھیننی ہے، گاڑی چھین کے پھر آپ نے اسے سڑکوں پہ بھگاتے رہنا، کوئی نیچے آتا ہے کچھ بھی آتا ہے سب، بس آپ نے گاڑی بھگاتے جانا ہے، پھر کہیں بھی وہ جا کے چوری کرتا ہے، کہیں پر کیا کرتا ہے، کہیں پر کیا کرتا ہے۔ چلے یہ تو اس کو ایک ذہنی نشوونما چوری کے اور اس معاشرتی برائی کے حوالے سے ہوگی، جو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ حیا، اس میں حیا کہاں پر اس کو بچے کا ختم ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ گیم بنی ہے یورپی معاشرہ کی، ہمارے معاشرہ میں تو وہ چیز نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، یہاں پر حیا کا تصور الحمدللہ پھر بھی کافی حد تک ہے۔ تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس گیم میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ سڑکوں پر بھگاتا رہتا ہے، بھگاتے بھگاتے وہ ساحل سمندر یعنی بیچ کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی وہ جو خواتین ہیں جیسے وہ اپنے ان کا معاشرتی رہن سہن یا طرز رسم و رواج یا جیسے کہتے ہیں ثقافت، کلچر جو ہے وہ عام ہے، تو یعنی اس میں وہ جو دکھاتے ہیں اس میں بس خاتون نے یہاں سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نیچے سے وہ نکر سی پہنی ہوئی ہے اور باقی سارا جسم اس کا ننگا اور وہ پھر رہی ہے۔ اب بچے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے اس طرح پہننا، اور یہ وہ کیا ہے، کارٹون ہی تو ہے نا، کارٹون میں برہنگی ہے تو کیا ہے، تو یہاں سے ذہن سازی شروع ہو جاتی ہے، وہ بچہ اس کو آدمی برہنہ رہنے کو وہ گناہ تصور ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔
اسی طرح میں نے چست لباس کا ذکر کیا کہ اس میں چست لباس دکھائے جاتے ہیں بہت زیادہ، یعنی چست لباس جسم کے ساتھ جو چپکا ہوا لباس ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جس سے اس کارٹون کریکٹر کے جسم کے پیش و خم ظاہر ہو رہے ہیں سارے، لیکن بچے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی اسی طرح کے. اب ہمارے یہاں پر بچیاں پہنتی ہیں جی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ پاجامہ کی طرح ہوتا ہے بڑا کسا ہوا، ٹائٹس، وہ ٹائٹس پہنتے ہیں جی. یہ فیشن ہے جی آج کل کا، جی فیشن ہے. وہ فیشن کے نام پر ہماری بچیوں کو نیم برہنہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، بہت ساری احادیث ہیں جو کہ میں سنا سکتا ہوں، لیکن اصل چیزیں ان کا اثر ہونا. احادیث تو الحمدللہ موجود ہیں، کتب لکھی گئی ہیں پردہ پر، حیا پر، بہت سی کتب لکھی گئی ہیں جو لائبریریز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھری پڑی ہیں. عمل نہیں ہے، عمل سے خالی ہیں. عمل کی لائبریری ہمیں بھرنی ہے، جس کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بول رہا ہوں، جو میں اپنی سوچ جو عملی طور پر میں کرتا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں الحمدللہ. تو لائبریریز بھری پڑی ہیں، کتابیں بے تحاشا ہیں، فتاوی بے تحاشا ہیں، سب کچھ ہے موجود ہے. واعظین کرام ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہر جمعہ کے خطبہ میں یا ویسے آپ لوگوں کو ان معاشرتی برائیوں سے ان تمام کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ میں عمل سے خالی ہوں. میں عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، بس جاتا ہوں ایک رسمی طور پر میں نے وہ خطبہ سنا یا کچھ بھی کیا، باہر نکل کے آگے ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. وہ ہمارا یہ رویہ ہو چکا ہے. غلط میں ہوں تو ظاہری بات ہے علماء کرام کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری لگائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں تک پہنچاؤ، میرا حکم لوگوں تک پہنچاؤ، وہ تو پہنچا رہے ہیں. میرا مقصد ہے کہ میں خالی ہوں، عمل سے میں خالی ہوں، مجھے عمل کرنا ہے. تو بعد میں کر رہا تھا اس لباس کی اور چست لباس کی، وہ جو پہنائے جاتے ہیں بچوں کو ٹائٹس کے نام پر، نیم برہنہ جسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ برہنگی، یہ ننگا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جسم کے پیچ و خم نظر ہے. نہیں جی بچی ہے، وہ بچی کا ذہن ابھی سے خراب کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تو ہے ہی نہیں، میرے اندر نہیں ہے بالکل بھی. بچے کو ہم ابھی سے خراب کیے جا رہے ہیں. پہنے ہوئے ہے اس نے چست لباس، بازاروں میں وہ گھوم رہی ہے، اور جو واہیات لوگ اور جو دوسرے تیسرے جو ان کی نظریں اس کے اوپر جناب جسموں کی پیمائش کر رہی ہیں، وہ بیوقوف جو ماں ساتھ پھیر رہی ہے، میں بیوقوف اسے کہوں گا. اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ڈھانپ کر وہ اچھی طریقے سے وہ نکلے. وہ نہ خود اس نے ڈھانپا ہوتا ہے، اس کا بھی سر ننگا بال دکھانا ہے دوسروں کو. کیا کیا باتیں میں یہاں پر حیا سے متعلق بیان کروں جو ہم نے حیا باختگی کی ہوئی ہے اپنے معاشرہ میں. بہرحال یہ ایک چست لباس ایک پہلو ہو گیا کہ بچوں کو وہ ٹائٹس اور یہ اس کے نام پر چست لباس. ابھی افسوسناک پہلو جو ہے ہماری تربیت گاہیں، ہمارے اسکول جو ہیں وہ بھی اس چیز سے آ رہی ہیں، خالی ہیں. ان کو بس یہ ہے کہ ہماری آمدنی بڑھتی جائے، باقی جائیں بھاڑ میں، جو مرضی ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ ہم کیسے روک سکتے ہیں جی، ماں باپ یہی چاہتے ہیں. تو پھر تربیت کس چیز کی آپ نے کرنی ہے؟ آپ کا مقصد ہے بولیں، آپ صرف اس ڈر سے کہ آپ لوگوں کی فیسیں کم ہو جائیں گی، آپ کی کمائی کم ہو جائے گی، آپ لوگ برائی کے خلاف جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کرتے. نہ میں کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ جو میری فیسیں کٹ جائیں گی، میری تعداد کم ہو جائے گی. کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں میں؟ بچی ہے، بچی کی ایک عمر ہے، اس عمر تک تو چلیں، اس کے لیے سمجھے کہ معافی ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو. تو میں کہتا ہوں 10 سال کی عمر بلوغت کی عمر ہے. اب جب بچے 10 سال کے ہو گئے اس کے بعد ان کو پھر ان چیزوں کی طرف سکھائیں، حیا کی انہیں تعلیم دیں. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. چلیں یہ میں نے ایک مثال دی کہ 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو. اگر اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی کو لیں، جب ان کے نکاح کی عمر بیان کی جاتی جو حدیث میں ہے، تو جو حدیث میں جو بیان ہوئی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کی عمر جو رخصتی کی عمر تقریباً 9 سال ہے، یعنی وہ 10 سال کا آگے ہے، یہ 9 سال ہے. تو چلیں فرض کریں 12 سال بھی اگر ہے، اوپر لے جاتے ہیں ہم تھوڑا سا، فرض کریں اگر 12 سال بھی ہے بلوغت کی عمر، تو وہاں سے انہیں یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے. لیکن نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتا. اب میں پھر جو بات میں کر رہا تھا کہ بچیاں اور اسکول کی طرف میں چلتا ہوں، جو گفتگو ہو رہی تھی درمیان میں نے صرف بلوغت کی عمر جو ہے وہ اس کی مثال دینے کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی درمیان میں گفتگو کی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسکول میں بچیاں جو ہیں وہ 10 سال سے زائد جو ہیں، پہلی سے لے کر 5ویں تک چلے ٹھیک ہے بچیاں ہیں یا بچے ہیں، چلے انہیں معاف ہے، معاف
انہیں جو ہے اب آگے تو پھر بلوغت کی عمر شروع ہو گئی ہے. یہ نازک مرحلہ ہے جہاں پر ان کی تربیت از حد ضروری ہے، لیکن نہ ماں باپ کر رہے ہیں، نہ ہماری تربیت جو ہے ہمارے اسکول کر رہے ہیں. آ رہی ہیں اس چیز سے خالی ہیں بالکل. میں مثال دے رہا ہوں اپنی، مجھے یہ بات کرتے ہوئے نہایت شرمندگی محسوس ہوتی ہے میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال انسان ہے، ہم بھی جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں، میں اپنی بچی کو لینے جاتا ہوں، میری بچی بھی انہی میں سے نکل رہی ہوتی ہے. اب ان بچیوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ بچیاں ہیں، نہ ماں باپ نے انہیں یہ چیز سکھائی تو نہ اسکولوں نے ان کی تربیت کی. اب کیونکہ اسکول سے نکل رہی ہیں تو یہ اسکول والوں کی ذمہ داری بنتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کے اور اس چیز کو سختی کے ساتھ اس چیز پر کریں کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. شولڈر بیگ ہیں یہ کندھوں پر پہننے والے، پیچھے پہنا جاتا ہے پیراشوٹ کی طرح یہاں پر. اب بچیاں نکلتی ہیں، انہوں نے یہ بیگ پہنے ہوئے، آگے ان کا سینہ کسا ہوا نظر ہے. 9 عمر بچیاں، ابھرتی عمر کی، سارا ان کا سینہ اس طرح نظر آتا ہے. 9 عمر کے علاوہ جو تھوڑی سی اب بڑی عمر کی بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوئی 9ویں اور 10ویں کلاس کی بچی، انہوں نے بھی اسی طریقے سے بیگ پہنا ہوتا ہے. پردہ کرنا تو خیر یہاں پر بڑی دور کی بات ہے، یعنی اپنے نقاب کرنا اور وہ سب کچھ، وہ تو بھی ہمارے ہاں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بچیوں نے یہ پہننا ہوتا ہے اور ان کے یہ نظر آ رہے ہیں. میں کھڑا اگر اپنی بچی کو اگر میں راستہ دیکھنے کے اس کی راہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی ابھی تو نظر اٹھتی ہے، تو یقین مانے کہ میں شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہی میں میری بیٹی بھی آ رہی ہے. اگر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری نظر غلط ہے، تو میری بیٹی کی بھی طرف اس طرح کوئی دیکھ رہا ہے. مجھے تو اس چیز پہ نہایت غصہ آتا ہے. اور یہ جو ہم معاشرے میں جو کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کوئی شرم کا مقام ہے؟ کوئی سارے ادھر ہیں، 9 عمر لڑکے بھی ہیں جو لینے کے لیے ہیں، لڑکیوں کے باپ آئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بس پتہ نہیں ہماری غیرت اور ہمارے حیا گئی کدھر ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ مسلمان کا یہ شیوا ہے. ان کی بچیاں برہنہ نیم برہنہ اس طرح چست وہ سامنے نظر آ رہا سب کچھ، کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایسا حیا ہمارے اندر سے ڈبویا ہے، ایسا حیا ہمارے اندر سے ڈبویا ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑی غلاظت کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہوں کہ میں میک اپ کے ساتھ وہ جو نکلی ہوتی ہیں ساری، توبہ کرنے کی. یہ کہا گیا ہمیں کہ یہ اپنا بناؤ سنگار اپنے محرم کے سامنے کرو، گھر میں کرو. گھر میں تو نہیں کرنا ہوتا، جب باہر نکلنا باہر نکل کے کرنا ہے. تو باہر نکل کے دیکھنا کس نے کہ میں نے دیکھنا ہے؟ نہیں. ہم یقینی بات ہے ہم تو ادھر ہوں گے تو دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے اس چیز کو. وہ ان کی کشش اس طرف ہوگی تو کدھر گیا پردہ؟ کدھر گئی وہ حیا؟ ساری حیا یہیں پہ ڈبو کے نکلتے ہیں. شرم کا مقام ہے یہ ہمارے لیے، شرم کا. میں نے اتنی سی چھوٹی سی بات کی کہ میں اتنی مرتبہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے یہ نہایت برا لگتا ہے. میں تو اکیلا ہوں جسے برا لگتا ہے، میرے جیسے اور کئی ہیں جو بولتے نہیں ہیں اس چیز پر، نہیں بولتے ہیں. تو یہ غلطی ہے اور ہماری سنگین غلطی ہے. پھر اس کے علاوہ بچیاں جو ہماری آتا ہے، باپ جو ہے وہ صبح سویرے اٹھا، وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، جو بھی اس کے کام کاج ہے، نوکری ہے، وہاں پر چلا گیا. اگر ماں گھریلو خاتون ہے تو گھر پر رہے گی، ورنہ ملازمت پیشہ تو وہ اپنے راستے پہ نکل جائے گی. بچوں کو رکشے والے جو لے کے جا رہے ہیں، یہ ایک اور نیا جو ہے ہم نے مصیبت جو ہے ڈالی ہوئی ہے. اپنی سہولت کے لیے، پیسے کی کمائی کی خاطر جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے جان بوجھ کر جو ہے وہ حیا کی خودکشی میں ڈبویا ہوا ہے. میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. کیسے؟ اب ظاہر ہے وہ غیر محرم کے ساتھ ہے. اب ہمارا جو معاشرتی جو ماحول، جو لوگ ہمارے بنے وہ کیسے کیسے ذہن کے ہیں. میں ایک چھوٹی سی میں مثال سے یہ بات واضح کروں گا کہ میں کیوں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اسکول کے باہر کھڑا ہوا ہوں. اب ایک رکشے والا بچیوں کو چھوڑنے کے لیے آیا، تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر کی، اب 12 سال چلیں، 12 سال کی عمر کی بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے بیٹھی ہوئی ہے، دیگر بچے بیٹھے ہیں. اب رکشے والا وہ ظاہری بات ہے، میں اسے اتنا تو میں جانتا تھا کہ یہ بچی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ فلاں جگہ سے لے کے آتا ہے. اب وہ جیسے آگے رکا، بچی نے اس کا ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دیا اور اسکول میں چلی گئی. اب میرا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ میں درست ہی ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میری یہ
جو گمان جو غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو معاشرہ میں جو 80% تک جو سے بھی زائد یہ کچھ چل رہا ہے، تو میں تو اس کے حساب سے بول رہا ہوں. تو اس نے بچی کو وہ کیا دکھا رہا تھا، یہ وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس بچی کے والدین نے اسے کیوں خودکشی پر مائل کیا؟ تو یہ خودکشی نہیں ہے حیا کی، تو پھر اور کیا ہے؟ وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی غلط راستے پر اسی عمر سے لگی تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا والدین نہیں ہوں گے؟ تو پھر حیا کدھر ہے؟ اسے حیا سکھایا؟ کیا اسے اتنی تعلیم دی کہ بیٹا تم کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو، تمہاری حد یہ ہے، اس حد سے تم نے نہیں نکلنا، ہماری مجبوری ہے کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے دفتر اس وقت تک پہنچنا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے کہ مجھے اس وقت تک پہنچنا ہے، لیکن نہیں، بس ٹھیک ہے چل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، ہم سب کی اولادوں کو اپنی زمان میں رکھے. یہ ایک دوسرا پہلو تھا. تو یہ حیا کا موضوع اور یہ پردہ اس میں ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ مزید آئے گا. تو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی جو چند ایک ہے یہ گفتگو جو میں کرنی تھی، تو حیا کے اس موضوع کو پر آج کی گفتگو کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا. کفارہ مجلس کی دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.